زحمت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر خلوص نیت کے ساتھ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبى وسقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطات دائرۃ المطالب، اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، حبہ فرض علی الحاضر والغائب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمانہم، بلندتر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل، کائنات کا عظیم خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا اس مقدس ترین بارگاہ میں چل کر آنا منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، مومنین فرش عزا، منتظمین مجلس عزا، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سامعین اکرامی قدر، میں آپ تمام مومنین سے اجازت لیتے ہوئے اور علماء اکرام سے بالخصوص دعا لیتے ہوئے اور نوجوانوں سے توجہ چاہتے ہوئے آپ کے سامنے آج اس مخصوص موضوع پر گفتگو کرنے کی طالب علمانہ سی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ پچھلے سال بھی اسی موضوع پر میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، اور دیکھیے کہ یہ مختار اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اگر اس کو کتاب کی صورت میں پڑھا جائے تو پھر تو اس پر آپ 10 گھنٹے مجلس پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، بے شک۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ مختار کی عظمت اور فضیلت قرآن سے بیان کرنا چاہیں تو پھر محنت لگتی ہے۔ تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا۔ جو طالب علمانہ میری گزارشات ہیں علماء کرام کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن آل محمد کی چوکھٹ سی مانگی ہوئی بھیک کے صدقے میں جو کچھ میں پڑھ کر یا سیکھ کر آیا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتل کرو ان کو جو کفر کے امام ہیں۔ تھوڑا بیدار ہو کر سنیے گا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمانہم، قتل کرو ان لوگوں کو جو کفر کے امام ہیں۔ کیوں ان کو قتل کرو؟ کیونکہ وہ ایمان سے پھر گئے ہیں، کیونکہ وہ ایمان سے مکر گئے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہوا جو ایمان سے پھر جائے وہ کفر کا امام ہے۔ جو کفر سے پھر جائے وہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، معلوم ہوا جس کا ایمان سے تعلق نہیں وہ کفر کا امام ہے۔ اور بیدار کر سنیے گا، اور کل ایمان ہے علی۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اب جو علی کو چھوڑے گا اس کا ایمان سے تعلق نہیں، جس کا ایمان سے تعلق نہیں اللہ کہتا ہے وہ کفر کا امام ہے، اور جو کفر کا امام ہو اللہ کہتا ہے اسے قتل کرو۔ میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، سارا سال میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں نا تو مجھے اس کا ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں وہی آیت ایک مرتبہ پڑھوں تو مجھے 70 آیتوں کا ثواب ملے گا۔
11 مہینے میں علی کا نام لوں مجھے 1 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. رمضان کے مہینے میں 1 مرتبہ علی کا نام لوں 70 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تو معلوم ہوا کیا کہا؟ قاتل کرو ان لوگوں کو جو کفر کے امام ہیں. پھر کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَيْدِيكُمْ بِجُزْهِمْ وَيَنْصُرَكُمُ اللَّهُ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قتل کرو ان کو جو کفر کے امام ہیں اور ان سے لڑو اور ان سے لڑو. جب تم ان سے لڑو گے میں ان پر عذاب نازل کروں گا تمہارے ہاتھوں سے. اگر مختار سننا چاہتے ہیں تم ان سے لڑو جو کفر کے امام ہیں. جب تم ان سے لڑو گے تو میں ان پر عذاب نازل کروں گا تمہارے ہاتھوں سے. میں ان کو ذلیل کروں گا تمہارے ہاتھوں سے. تم ڈرنا نہیں کیونکہ میں اللہ تمہارا مددگار ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی بندے کا کلام نہیں. کیا کہا؟ جب تم ان سے لڑو گے تو میں عذاب نازل کروں گا ان پر تمہارے ہاتھوں سے. ان کو ذلیل کروں گا تمہارے ہاتھوں سے. تم ڈرنا نہیں, میں تمہاری مدد کروں گا. اور جب میں یہ سب کچھ کروں گا تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا کیا؟ نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ میں مومنین کی ایک قوم ہوگی. مومنین کی ایک قوم ہوگی, میں ان کے سینوں میں شفا کو نازل کر دوں گا. میں مومنین کے صدور, لفظ ہے صدور, قومن صدور, میں اس مومنین کی جو قوم ہے نا ان کے سینوں میں شفا کو نازل کر دوں گا. اب بیدار کا جملہ سنے گا, یعنی کوئی کفر کے امام سے لڑے تو اللہ کہتا ہے لڑے گا تو, ذلیل میں کروں گا. اللہ کہتا ہے لڑے گا تو, ذلیل میں کروں گا. لڑے گا تو, عذاب میں نازل کروں گا. لڑے گا تو, لیکن اپنے ہاتھوں سے تو اسے ذلیل کرے گا. لڑے گا تو, مدد میں تیری کروں گا. اس لیے کیونکہ تیرے لڑنے سے وہ جو قوم ہے ان کے سینوں کو سکون مل جائے گا, ان کے سینوں میں لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں مختار کی شان کے جملہ اسی ایک آیت کے ترجمے سے بیان کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یعنی مارے گا مومن, توجہ چاہتا ہوں, لیکن عذاب اللہ نازل کرے گا. مارے گا مومن لیکن ذلیل اللہ کرے گا. مارے گا مومن لیکن اللہ مدد کرے گا. اس لیے تاکہ مومنین کے دلوں کو شفا مل جائے. یہی تو کہنا چاہتا ہوں, مومن اسے کہتے ہیں جو ایک کفر کے امام کو قتل کرے, اور مختار اسے کہتے ہیں جو حسین کے 3,83,000 قاتلوں کو قتل کرے. تھوڑا مزارہ کو سنے گا, جو حسین کے 3,83,000 قاتلوں کو قتل کرے. آپ نے تھوڑی توجہ کیجئے گا, حسین کے خلاف لڑنے والا ہر شخص کفر کا امام تھا, کیونکہ مقابلے میں کل ایمان کا بیٹا تھا. تو اس لیے مقابلے میں ہر شخص 9 لاکھ آدمی تھا کربلا میں, لیکن مختار نے مارا 3,83,000. کئی بھاگ گئے, کئی بچ گئے, کئی نکل گئے, لیکن مختار نے موٹے موٹے پکڑ لیے. اور خدا نے کیا کہا, جب تم انہیں مارو گے وہ جو قوم ہوگی نا ان کے سینوں میں میں شفا نازل کروں گا. اور جب ان کے سینوں میں شفا نازل ہوگی تو ان کی سینوں میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ بھڑکی ہوئی آگ کم ہو جائے گی. اب بیدار کا جملہ سنیے گا, یہ تو تھا قرآن کا جملہ. آل محمد کہتی اسے ہے جن کا کوئی کلام قرآن کے خلاف نہیں ہوتا. اگر آل محمد کی کوئی حدیث دیکھنی ہو قرآن سے ٹکرائے رد کر دو, اگر قرآن سے مل جائے تو مان جاؤ. اب علامہ صاحب تشریف فرمائے کہ نظر مختار نامے میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار ایک مرتبہ دسترخوان پر تشریف فرما تھے, سرکار ایک مرتبہ دسترخوان پر تشریف فرما تھے, ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی کے انتظار میں ہے. جملہ ذہن میں رہے کہ مومنین کے قلوبوں کو ملتا ہے سکون جب کفر کے امام کو قتل کیا جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کسی کے انتظار میں ہے.
دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے لیکن کھانا شروع نہیں کیا. یہ اچانک سرکار کے غلام نے آ کر کہا مولا مختار نے قاصد بھیجا ہے. نا تھوڑا بیدار کر سنیے گا. مختار نے قاصد بھیجا ہے. سرکار مسکرا کر کہتی ہیں اسی کے انتظار میں ہی تو تھا, جلدی بلاؤ. اسی کے انتظار میں ہی تو تھا, جلدی بلاؤ. قاصد کو اندر بلایا گیا. کہا مولا خوشخبری ہے. سرکار نے کہا جانتا ہوں. لیکن زبان سے بولے. کوثر کی موج چومے گی خدا کر تیرے ہونٹ, تو بھی علی کے نام سے افطار کر کے دیکھ. تو کیا کہا؟ سرکار نے کہا جانتا ہوں لیکن تم خود بتاؤ تاکہ میرے جو ساتھ بیٹھے نے پتا چلے. وہ جو قاصد تھا وہ کچھ بولا نہیں. اس نے تھیلا کھولا اور لعین ابن زیاد کا سر مولا کے قدموں میں رکھ دیا. بیدار کا جملہ سنی گا. قبلہ ابن زیاد کا سر مولا کے قدموں میں رکھ دیا. جیسے ہی قدموں میں رکھا نا, سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. جیسے مسکراہٹ آئی اور کہا رحم اللہ امیر مختار پر رحم کرے. کیوں کہ اللہ امیر مختار پر رحم کرے؟ کیونکہ اس نے ہم آل محمد کے دلوں کو سکون میسر کر دیا. اور لفظ ہے, اصل لفظ جو میں نے نہیں کہا وہ میں آپ کہوں گا. کہا اللہ مختار پر رحم کرے کہ مختار کی وجہ سے آل محمد کے قلوب کو سکون اور شفا مل گئی. میں توجہ چاہتا ہوں, تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں. کیونکہ مختار کی وجہ سے ہم آل محمد کے قلوب کو سکون بھی ملا اور شفا بھی مل گئی. مجھے سمجھ نہیں, میں نے کہا مالک سرکار اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, سکون ہی کہہ دیتے تو کافی تھا. یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے قلبوں کو شفا مل گئی. ایک ہوتی شفا, ایک ہوتی ہے شفا. یہ علامہ صاحب سے پوچھے گا شفا اور شفا میں کیا فرق ہے. میں تو خالی شفا پڑھوں گا ابھی. توجہ چاہتا ہوں, مختار کی وجہ سے ہمارے قلوب کو شفا مل گئی. یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کی جوتی سے مٹی مس ہو جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے. میں جانتا ہوں تھوڑا سخت مضمون ہے لیکن میرا ساتھ دیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جوتی کے تلووں سے مٹی مس ہو جائے تو وہ خاک نہیں خاک شفا بن جاتی ہے. اور جو خاک شفا کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ مختار نے ہمارے سینوں کو شفا دی. تو کیا آپ بھی مختار کی عظمت سمجھ نہیں آئی کہ اتنا تو خاموشی سے نہ سنیے. یہ تو آل محمد کا سپہ سالار تھا, یہ تو آل محمد کی فوج کا جنرل تھا, یہ تو آل محمد کا کمانڈر تھا جس نے آل محمد کی عظمت کو ان کے جانے کے بعد برقرار رکھا. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے آل محمد انہیں کہتے ہیں جو کائنات کو شفا دے, اور مختار اسے کہتے ہیں جو حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے کے حسین کے سینے کو شفا عطا فرمائے. یعنی آل محمد کے دشمنوں کو قتل کیا اس نے, تو سرکار نے فرمایا ہمارے سینوں کو شفا مل گئی مختار کی وجہ سے. نہیں میرے جملے نہیں قبلہ, میں بڑی ضمانت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. روایت کا بھی میں ضامن ہوں, کتاب کا بھی میں ضامن ہوں, دلیل بھی میں آپ کو دوں گا. بلکہ بات اور آگے بڑھاتے. ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے, شخص آیا سرکار کے پاس بیٹھا. سرکار نے پوچھا تعارف کرواؤ. اس نے تعارف میں اتنا جملہ کہا سرکار میں مختار کا بیٹا ہوں. نہیں فکر نہیں, میں مختار کا بیٹا ہوں. اتنا کہا نا کہ میں مختار کا بیٹا ہوں. باخدا کتاب کے جملے ہیں. سرکار نے فوراً ہی مختار کے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, اس کو پاس نہیں بولا, اس کو کھینچا
اور اتنا قریب کیا، کہا میرے سینے سے لگ جاؤ. یہ مختار نہیں، مختار کے بیٹے کی بات بتا رہا ہوں. میرے سینے سے لگ جاؤ. جب سینے سے لگایا، اسے بوسہ دیا، وہ ساتھ بیٹھ گیا. تو وہ کہتا ہے مالک میرے بابا کی شان میں کچھ عرض کریں. توجہ چاہتا ہوں، میرے بابا کی شان میں کچھ عرض کرے. علماء کرام پڑھتے رہتے ہیں، کتب میں لکھا ہوا ہے. یا سرکار نے فرمایا سنو تمہارے باپ مختار کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. عام مستی نہیں کہہ رہی، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، جو کائنات پر احسان کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. جو کائنات پر احسان کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مختار کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. فرمایا جملہ ہی ہے، مختار نے ہماری ٹوٹی ہوئی چھتوں کو سہارا دیا، ہماری گرتی ہوئی دیواروں کو سیدھا کیا، ہماری سید زادیوں کے عقد کروائے اپنے خرچے پر. تھوڑا بیدار بنیگا. سید زادیوں کے عقد کروائے اپنے خرچے پر. ہماری مستورات نے بالوں میں کنگھا دینا چھوڑ دیا تھا. ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے. تھکا نہیں سنا؟ ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے. ہماری مستورات سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. خدا کی قسم تیرے باپ کے اتنے احسانات ہیں کہ تیرے باپ کی وجہ سے ہماری مستورات نے بالوں میں کنگھا بھی کیا، ہماری چھتیں بھی سیدھی ہوئی، ہماری گھروں کی دیواروں کو بھی اس نے سیدھا کیا. اسی مختار کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے اپنے سو کو ختم کیا. تیرے باپ کے اوپر بڑے احسان ہیں. میں خود تیرے باپ کا شکر گزار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار باقر نے کہا میں تیرے باپ کا کیا کہا شکر گزار ہوں، یعنی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنی توجہ نہیں کی، تھوڑا میرا ساتھ چلے گا. یہ شکریہ کون ادا کر رہا ہے؟ مولا، وقت کا امام. کس کا؟ مختار کا. کیوں؟ کیونکہ مختار نے بدلے لیے تھے حسین کے. نہیں پھر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں مولا مختار کا. وہ بھول گئے آیت جو روٹیاں آل محمد نے جب روزے رکھے تھے تو جب روٹیاں نیچے سے اوپر گئی تھیں، سمجھو چاہتا ہوں، روٹیاں نیچے سے اوپر گئی، آیت اوپر سے نیچے آئی. تھوڑا بیدار. 3 دن بھوک اور 3 دن پیاس. پہلے دن روزہ رکھا، پوچھا کون؟ کا یتیم. پھر روزہ رکھا، پھر پوچھا کون؟ کا فقیر. پھر تیسرے دن روزہ رکھا، پوچھا کون؟ کا اسیر. اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا وَيُتِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ جو خدا کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ نہیں کہا کھانا کھلاتے تھے، کیا کھانا کھلاتے ہیں. معلوم ہو 14 کل بھی کھانا دیتے تھے. 14 آج بھی کھانا دیتے ہیں، 14 کل بھی کھانا دیں گے. بے شک بڑے سیانے فقیر تھے، این ٹائم پر آ جاتے تھے. جب روٹیاں پکی ہوتی تھی، روٹیاں بھی 5 پکی ہوتی تھی. میں نے افطاری روزہ رکھا ہو نا 20 گھنٹے کا، اور سامنے پکاؤ پراٹھا، دروازے پر آ جائے فقیر، اپنے ایمان سے بتاؤ سوچوں گا ضرور. تو اگر دیکھیے اگر 5 پراٹھے ہو، 5 بندے ہو، تو بندہ کہے گا 1 دے دو. 5 تو نہیں دو گے نا. مجھے سمجھ نہیں تھے. فقیر 1 تھا، روٹیاں 5 لے گیا. فقیر 1 تھا، مذہب روٹیاں 5. فقیر نے کہا میں بھوکا ہوں. سب نے روٹیاں اٹھا کے دے دی. علی نے دی، سیدہ نے دی، حسن نے دی، حسین نے دی، فیصہ نے دی. قبلہ ان سب نے روٹیاں دے کر ہمیں ایک سبق سکھایا. اگر کوئی بھی علی کا ماننے والا سچے دل سے ان کی چوکھٹ پر ماتھا رکھ کے بھیک مانگے گا تو یاد رکھنا اکیلے علی نہیں دیں گے، حسن بھی دیں گے، حسین بھی دیں گے، بطول بھی دیں گے، فضہ بھی دیں گے. فضہ بھی دیں گے. اس نے کہا فرشتے عرش کے ہو، فرشتے عرش کے ہو یا کہ باغ جناح والے.
تھک کے نہ سنایا فرشتے عرش کے ہو یا کہ باغ جنا والے یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے فرشتے عرش کے ہو یا کہ باغ جنا والے یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے فرشتوں نے بطول کے در سے مانگی روٹیاں اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان